بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے کی قربانی۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان باقی تھا جو پچھلے دونوں امتحانات سے زیادہ کڑا تھا، کیونکہ اس بار اس میں خود بچے کی رضامندی کا شامل ہونا ضروری تھا۔ خواب میں اللہ کا حکم آیا، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور کم سن اسماعیل تینوں امتحان کی بھٹی میں ڈال دیے گئے۔ توفیق ازلی ان کے شامل ہوئی اور تینوں نے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ شیطان نے اس موقع پر پوری کوشش کی کہ کسی طرح کائنات کے ان پاکیزہ ترین بندوں کے عزائم میں رخنہ ڈال دے، انہیں اللہ کی محبت سے ہٹا کر دنیا کی طرف مائل کر دے۔ مگر ماں، باپ اور بیٹا تینوں اپنی اپنی جگہ اللہ کے شہدائی تھے۔ انہوں نے شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا، اور پھر آخر مینا کی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے ان کی گردن پر چھری چلا دی۔ تب اللہ کی طرف سے ندا آئی، ابراہیم تم سچائی کے امتحان میں کامیاب رہے۔ دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ وقت کی نبضیں تھم گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 3 بڑے امتحانات پورے ہو چکے تھے۔ اب اس برگزیدہ نبی اور اس کے کنبے کو انعامات سے نوازنے کا مرحلہ آ گیا تھا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اعزاز دینے کا فیصلہ کر لیا تھا جس کے حقدار کے لیے تاریخ کب سے چشم برآں تھی۔ یہ اعزاز اس گھر کی تعمیر کا تھا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا عبادت خانہ تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا تبھی انہیں اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی رہنمائی میں بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا طواف کیا تھا اور میدان عرفات میں جا کر حج کے دوسرے مناسک ادا کیے تھے۔ ان کے بعد ایک مدت تک یہ عبادت خانہ اللہ کی توحید کے زمزموں سے آباد رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کی عمارت اٹھائی جا چکی تھی، صرف بنیادیں باقی رہ گئیں۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بنیادوں پر بھی ریت کے تودے کھڑے ہو گئے اور کعبہ بالکل اوجھل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشا کہ بیت اللہ کو ان کے اور ان کے بیٹے کے ہاتھوں ایک بار پھر اس طرح تعمیر کرایا کہ قیامت تک اس کی عظمت و توقیر کا شہرہ رہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی حدود سے آگاہ فرما دیا اور حکم دیا کہ اسے از سر نو تعمیر کریں۔ قرآن مجید میں ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب کہ ہم نے آباد کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ کو خانہ کعبہ کے پاس، اور ہم نے انہیں یہ ہدایت دی کہ دیکھو تم میرے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو بھی، اور تم پاکیزہ رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ بس اب بیت اللہ دوبارہ توحید کی اشاعت اور اللہ کی خالص عبادت کا مرکز بننے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم مقصد کے لیے ایک بار پھر فلسطین سے ہو کر مکہ معظمہ پہنچے۔ ان کے جوان سال بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تیر اندازی اور تیر سازی کے ماہر تھے، اس وقت زمزم کے چشمے کے پاس بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ باپ کو آتے دیکھا تو محبت اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آمد کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ نے مجھے ایک خاص کام کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ فرمایا، اس میں تم میری مدد کرو گے؟ عرض کیا، جی ہاں میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہ کا حکم ہے کہ میں یہاں اس کا ایک گھر تعمیر کروں۔ اب باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور پیمائش کے مطابق مکان کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیاد کی چنائی کرتے جاتے۔ جب بنیاد کچھ بلند ہو گئی تو ایک کونے میں حجر اسود نصب کر دیا گیا۔ باپ اور بیٹے دونوں کو یقین تھا کہ وہ ایسے مرکز کی بنیاد رکھ رہے ہیں جہاں سے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید کا پیغام ساری دنیا میں عام ہوگا۔
جو ٹوٹے ہوئے دلوں، باہم متنفر گروہوں، بھٹکے ہوئے لوگوں اور بکھری ہوئی قوموں کو ایک نقطہ توحید پر جمع کرے گا، جو سینکڑوں ملتوں اور ہزاروں فرقوں کو مجتمع کر کے امت واحدہ کا مقام عطا کرے گا۔ مقصد کی اس بلندی کے پیش نظر باپ اور بیٹا دونوں کعبے کے گرد گھومتے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے: اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی تو انسانی تاریخ کے ان دو عظیم پیغمبروں نے یہ دعا کی جو اپنے ضمن میں دنیا کے آخری رسول اور آخری امت کے ساتھ خاص نسبت عطا ہونے کی التجا لیے ہوئے تھی: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے پروردگار، بھیج ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو، جو تلاوت کرے ان کے سامنے تیری آیتیں اور انہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی اور انہیں پاکیزہ کرے، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ دعا قبول ہوئی۔ آخری نبی کا اولاد اسماعیل سے ہونا طے ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ نسل اسماعیل میں وہی ایک نبی آئے گا جو ایک ہو کر بھی سب سے فائق ہوگا، جس کے ہاتھ پر دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کا ظہور ہوگا، حضرت اسحاق و یعقوب علیہم السلام۔ شام میں سکونت پذیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ عراق، شام اور مصر کے وسیع و عریض ممالک میں انسانیت کی اصلاح کا کام ان کی اولاد کے سپرد کیا۔ ان میں بڑے بڑے جلیل القدر رسول پیدا ہوئے: حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت یوشع، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام پیغمبر و انبیاء کرام بنی اسرائیل کہلاتے تھے، کیونکہ ان کی بعثت حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل سے پیدا ہونے والے قبائل میں ہوتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، اللہ کا بندہ تھا، اس لیے ان کی اولاد کے نبی انبیاء بنی اسرائیل کہلائے۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ابتدائی میں ایمان لانے والوں میں ان کے بھتیجے لوط پیش تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی اور اردن میں قوم صدوم کے علاقے میں آباد ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا اور اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کا کام ان کے ذمے لگایا جو جنسی تسکین کے غیر فطری طریقوں کی عادی ہو چکی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام مدت دراز تک ان کو سمجھاتے رہے، مگر یہ بے حیا لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عبرت ناک عذاب نازل ہوا۔ قوم صدوم کی بستیاں الٹ دی گئیں، آسمان سے ان پر پتھر کی بارش ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور چند اہل ایمان کے سوا جو اللہ کے حکم کے مطابق عذاب آنے سے پہلے بستی سے نکل گئے تھے، کوئی ذی روح زندہ نہ بچا۔ قوم صدوم کی بستیاں اس طرح بے نام و نشان ہوئی کہ آج بھی وہاں ایک نہایت کڑوے سمندر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، جسے بحیرہ مردار، ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ اس سمندر میں کوئی جانور پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام شام میں اپنے والد کے جانشین ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پوری کوشش رہی کہ ان کی اولاد ملت ابراہیمی پر قائم رہے اور یہ سلسلہ رشد و ہدایت تا قیامت انسانیت کو فیض یاب کرتا رہے۔ ان کی اولاد میں سے اسرائیل اور عیس بہت نامور ہوئے۔ عیس کی اولاد میں سے حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ وہ بہت بڑے مالدار تھے، باغ، مویشی، حویلی سب کچھ ان کے پاس تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مدت تک چین و اطمینان سے زندگی بسر کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پے در پے آزمائشوں میں ڈال دیا۔ وہ ایک اذیت ناک مرض میں مبتلا ہو کر بالکل لاچار ہو گئے۔ اہل و عیال بھی حوادث کا شکار ہوئے، کوئی پرسان حال نہ رہا، مگر ان کی بیوی نہایت وفا شعاری سے خدمت کرتی رہیں۔ آخرکار اللہ نے فضل فرمایا اور 18 سال کی بیماری کے بعد وہ شفا یاب ہو گئے۔ ان کی زندگی راحت میں شکر اور مصیبت میں صبر کی بہترین مثال رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یعقوب کو بھی اللہ نے نبوت سے نوازا اور ان کی نسل سے جلیل القدر پیغمبروں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف سب سے چہیتے اور باصلاحیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال حسن بھی عطا فرمایا تھا۔ دوسرے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے انہیں قتل کر دینا چاہا اور ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ قریب سے گزرنے والے ایک قافلے نے انہیں کنویں سے نکال لیا اور مصر کے بازار میں غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ مصر کے وزیر نے، جسے عزیز کہا جاتا تھا، انہیں خرید کر گھر کا منتظم بنا دیا۔ عزیز کی بیوی ان پر فریفتہ ہوئی اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔
جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے جال میں نہ آئے تو اس نے ساز باز کر کے انہیں جیل جانے پر مجبور کر دیا، جہاں 14 سال گزارنے کے بعد آخر وہ اس وقت رہا ہوئے جب بادشاہ مصر ریان بن ولید ایک عجیب خواب کی تعبیر جاننے سے عاجز آ گیا۔ یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی اور بادشاہ نے اس کے علم سے متاثر ہو کر انہیں نہ صرف رہا کرنے کا حکم دیا بلکہ اپنا وزیر خزانہ بنا دیا۔ اقتدار ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور والد کو بھی اپنے پاس مصر بلا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 110 سال کی عمر میں ہوا۔ اس کے 64 سال بعد بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مصر اور فراعنہ مصر۔ مصری تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا بصیر بن حام طوفان نوح کے بعد اپنے کنبے کے 30 افراد کے ساتھ وادی نیل میں اترا اور موجودہ قاہرہ سے 12 میل 19 کلومیٹر دور منف کو آباد کیا۔ بیسر کے بیٹے مصر نے طویل عمر پائی اور قبیلے کو منظم کیا۔ اس کے کارناموں کی وجہ سے یہ علاقہ اس کے نام سے موسوم ہو گیا۔ مصر میں آباد ہونے والے زیادہ تر لوگ غیر ملکی تھے۔ ان میں قبطی بھی تھے، عمالقہ بھی تھے اور یونانی بھی، مگر قبطی اکثریت میں تھے۔ یہ علاقہ پردیسیوں کے لیے عمدہ جائے پناہ ثابت ہوتا رہا۔ مستقل امن اور وادی نیل کی زراعت نے خوشحالی کو جنم دیا۔ اہل مصر فن کیمیا، تعمیرات اور دوسری صنعتوں میں ماہر ہو گئے۔ عقیدہ کے لحاظ سے یہ بے راہ روی کا شکار تھے اور سورج کی پرستش کرتے تھے۔ شیطانی علوم بہت ان میں مروج ہو گئے۔ مصر کا جادو دنیا بھر میں مشہور تھا۔ مصر کی حکومت اولاد مصر میں منتقل ہوتی رہی۔ اس میں سنان بن علوان طولیس وہ حکمران تھا جس کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر آئے تھے اور یہاں ہاغار ہاجر ان کی زوجیت میں آئیں۔ سنان کے بعد اس خاندان کا زوال شروع ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے 2 عورتیں برسر اقتدار آئیں جن کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر شام کے عمالقہ نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مصر میں عمالقہ کا پہلا بادشاہ ولید بن دومق تھا جو گائے کا پجاری تھا۔ اس نے سب سے پہلے فرعون کا لقب اختیار کیا۔ بعد میں نہ صرف مصر کے ہر آنے والے بادشاہ کو فرعون کہا جانے لگا بلکہ بعض مورخین سابقہ شاہان مصر کو بھی فرعون کہہ کر یاد کرنے لگے، حالانکہ انہوں نے یہ لقب اختیار نہیں کیا تھا۔ ولید کے بیٹے ریان کے زمانے میں مصر کی سرزمین کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا وزیر نصیب ہوا۔ غالباً مصر کے یہ فرعون مومن نہ ہونے کی باوجود خدائی کے دعوے دار نہ تھے اور عوام کے حق میں یہ سب ظالم و جابر نہ تھے، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی ملازمت اختیار نہ کرتے۔ ریان کے بیٹے داروم کے دور حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ مصر کے مقامی لوگوں نے اس عظیم پیغمبر سے اقتصادی بحران سے نجات اور معاشی ترقی کا تو فائدہ حاصل کیا، مگر ان کی روحانی تعلیمات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال پر انہوں نے یہ سمجھ کر ایمانی فیض کا یہ چشمہ بند کر دیا کہ ان کے بعد اللہ کوئی اور پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل مصر کو دنیاوی معیشت اور تعمیرات میں مزید انہماک ہو گیا اور وہ راہ خدا سے بہت دور چلے گئے۔ ولید بن مصعب خدائی کا دعوے دار پہلا فرعون مصر۔ بدعمالیوں اور بدعقیدگی کے نتیجے میں مصر سیاسی بحران کا شکار ہو گیا۔ قبطیوں کے ایک فرد ولید بن مصعب نے جو سرکاری پولیس افسر تھا، عمالقہ کی حکومت کا چراغ گل کر دیا۔ مصر میں قبطی چونکہ اکثریت میں ہو چکے تھے، اس لیے وہ ولید بن مصعب کی قیادت پر بڑے خوش ہوئے۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ شخص ان کی مکمل تباہی کا سبب بنے گا۔ بادشاہت قبطیوں میں منتقل ہونے سے بظاہر مصر کو استحکام حاصل ہوا۔ ولید بن مصعب مصر کا سب سے زوراور فرعون بن گیا۔ اس نے تعمیراتی کام کرائے، فوج کو بے حد مضبوط کیا، آخر میں اپنی طاقت اور عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد بڑھتے بڑھتے 12 قبیلوں میں تبدیل ہو گئی تھی جنہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جانے لگا تھا۔ یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے دین پر قائم اور مصر کی مشرکانہ تہذیب و ثقافت سے محفوظ تھے۔ اگرچہ سابقہ فرعون نے بھی انہیں صحیح عقیدے سے ہٹانے کے لیے طرح طرح ستانے کی کوشش کی تھی اور انہیں مملکت میں دوسرے درجے کے شہریوں کی حیثیت دیتے ہوئے ان سے جبراً محنت مزدوری کراتے تھے، مگر جب ولید بن مصعب نے سرکشی اور تکبر کی انتہا کرتے ہوئے خدائی کا دعویٰ کیا اور قوم پر اپنے تسلط کو بڑھا دیا تو بنی اسرائیل بالکل غلاموں کی حیثیت اختیار کر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ولادت سے قبل فرعون نے خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ دی کہ بنی اسرائیل کی نسل کا ایک بچہ فرعونی سلطنت کو ختم کرنے والا ہے۔ فرعون نے اس بچے کے خاتمے کے لیے بہت انتظامات کیے اور بنی اسرائیل میں ان گنت نومولود بچوں کو قتل کر دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا عجیب انتظام کیا۔ ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ انہیں صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیں۔
یہ صندوق بہتے بہتے دریائے نیل کی اس نہر میں چلا گیا جو فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے صندوق کھولا اور اس بچے کو گود لے لیا۔ اس طرح فرعونی سلطنت کے خاتمے کی علامت بن کر آنے والے یہ عظیم پیغمبر فرعون ہی کے محل میں پلے بڑھے۔ جوانی کے ایام میں ان سے ایک مقامی شخص کا نادانستہ قتل ہو گیا، جس کی بنا پر انہیں ملک چھوڑ کر مدین جانا پڑا۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت اور تربیت میں رہے اور آخر ان کے داماد بن گئے۔ آخر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر ہم کلامی کے شرف بخشا اور نبوت عطا کر کے فرعون کے ہاں جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کے مطابق فرعون کے دربار میں توحید کا پیغام سنایا اور مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کھلے معجزات بھی دکھائے، مگر وہ اپنی ضد اور عناد پر ڈٹا رہا۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مصر اور وادی سینا کے درمیان واقع بحیرہ قلزم کے چند میل چوڑی پٹی سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ایک معجزے کے طور پر سمندر کو عبور کیا۔ فرعون ان کا تعاقب کرتے ہوئے اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ فرعون سے نجات پاتے ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں شروع کر دیں۔ چونکہ وہ مجسمہ سازی اور نقاشی کے دلدادہ قبطیوں کے ساتھ صدیوں سے رہتے بستے آئے تھے، قبطیوں کے رہن سہن نے ان کی طبیعت میں ظاہر پرستی اور مادی رجحان کو اس حد تک بڑھا دیا تھا کہ وہ بار بار کسی ایسے خدا کو تلاش کرتے تھے جو نظر آ سکے۔ بحیرہ قلزم کے پار آ کر انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کو پوجتی تھی۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دے جو نظر آئے، ہم اس کے سامنے سر جھکائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر فرمایا، تم بہت جاہل لوگ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل کے عمائد نے ایک بار پھر شک کیا کہ ان دیکھے خدا کے نوشتے پر کیوں کر ایمان لائیں۔ چنانچہ ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کی کھلم کھلا زیارت کرائی جائے، ہمیں اللہ کی کھلم کھلا زیارت کرائی جائے۔ اس پر آسمانی بجلی کڑکی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بے تابانہ دعا پر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، مگر بنی اسرائیل کی حالت نہ سدھری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باقی زندگی بنی اسرائیل کی نظریاتی اور اخلاقی تربیت میں گزری۔ اس کام میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے معاون تھے۔ دونوں کو قوم کی طرف سے بار بار ناقدری اور کج فہمی کا سامنا کرنا پڑا۔ بنی اسرائیل نے تورات کے بہت سے احکام کو سخت تصور کر کے ان کا انکار بھی کیا۔ ایسی حرکت کی وجہ سے بنی اسرائیل کو کئی بار آسمانی تنبیہات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ان کے آبائی وطن فلسطین لے جا کر آباد کرنا چاہتے تھے، مگر وہاں ایک مشرک قوم عمالقہ قابض ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان مشرکوں سے جہاد کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم سنا تو بنی اسرائیل بولے، آپ اور آپ کا خدا جا کر جہاد کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مدت دراز تک وطن کی نعمت سے محروم رکھا اور وہ مصر اور شام کے درمیان طیہ کے بیابانوں کی خاک چھانتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اصلاح میں مسلسل مصروف رہے۔ ابھی قوم کی تربیت کا کام باقی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ انبیاء بنی اسرائیل، عہد قضات، عہد ملوک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے نسل نو کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ بنی اسرائیل اپنے ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کے لیے ان کے پرچم تلے جمع ہوئے اور قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ان کا مرکزی شہر اریحہ فتح کر لیا۔ عمالقہ شکست کھا کر بکھر گئے۔ ان کے بہت سے افراد افریقہ میں جا بسے اور بربر کہلائے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات کے بعد 400 برس تک بنی اسرائیل کی سیاست ان کے علماء کے ہاتھوں میں رہی۔ یہ دور عہد قضات کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کی تاریخ کا دور عہد ملوک کہلاتا ہے، جس میں حضرت شمویل، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر ان کے بادشاہ بنے۔ طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جالوت جیسے دشمن کو شکست دے کر دریا اردن کے پار علاقہ بھی فتح کر لیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت بنی اسرائیل کی تاریخ کا سنہرا ترین دور تھا، جس میں اسرائیلی دنیا کی سب سے طاقتور قوم شمار ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات، پرندوں اور ہوا پر بھی تھی۔ تخت سلیمانی جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سمیت تشریف فرما ہوا کرتے تھے، آن کی آن میں سینکڑوں میل طے کر جاتا تھا۔ آخری عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک عبادت گاہ کی تعمیر شروع کرائی، جس میں جنات بھی مزدوروں کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اس تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل ایک بار پھر نظریاتی اور اخلاقی کج روی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے زبور کے مندرجات میں تحریف کر دی۔ ان کی بدطینیت افراد شیطانی علوم، جادو اور کہانت کو بڑے فخر سے سیکھنے لگے اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جادو کے ذریعے جنات کو قابو میں کر رکھا تھا، نعوذ باللہ۔
عقائد و نظریات میں آمیزش نے قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کی نظریاتی یکجائی کے خاتمے کے ساتھ ہی سیاسی وحدت بھی بکھر گئی۔ شاہان عجم، اس دوران مشرق میں عجم کے بادشاہوں نے بے پناہ شان و شوکت حاصل کر لی تھی اور ایرانیوں کی حکومت بہت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ عجم کے بادشاہوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا طبقہ فیشدازیہ کہلاتا ہے۔ اس کے ہر بادشاہ کا لقب فیشداز تھا، جس کا معنی عادل ہے۔ اس میں سب سے پہلا بادشاہ اوشہنش تھا۔ بقیہ بادشاہوں میں تحمورس، جمشید، بیوارسپ، ضحاک، افریدون، منوچہر اور افراسیاب مشہور ہیں۔ منوچہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاصر تھا۔ دوسرا طبقہ کیانی کہلاتا ہے۔ ان میں سے ہر بادشاہ کے نام کے شروع میں کے آتا تھا، جس کا مطلب ہے مقدس۔ کیانیوں میں کے قباز، کے کاؤس، کے خسر، کے لہراسپ اور دارا بڑے نامور تھے۔ کے قباد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ دارا وہ ہے جو سکندر اعظم سے شکست کھا کر قتل ہوا۔ تیسرا طبقہ ملوک الطوائف کہلاتا ہے۔ یہ درجنوں بادشاہ تھے جو کیانی سلطنت کے خاتمے کے بعد یونانیوں کے ماتحت چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حکومت کرتے رہے۔ ملوک الطوائف کا سب سے نامور خاندان اشغانی تھا۔ اس کابانی اشک تھا جس نے سکندر اعظم کے 246 سال بعد تخت سنبھالا۔ دوسرا اشغانی بادشاہ شاہپور تھا، جس کی حکومت کا خاتمہ سکندر اعظم کے 316 برس کے بعد ہوا تھا اور اس کے کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اشغانیوں نے تقریباً 300 سال تک حکومت کی۔ آخرکار ساسانی جنگجو سردار اد شیر بن بابک نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں سے چوتھے طبقے ساسانی کا دور شروع ہوا، جس کا ہر بادشاہ خسرو یعنی کسریٰ کہلاتا تھا۔ ساسانیوں کا پہلا حکمران از شیر بن بابک اور آخری یزدگرد تھا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تاج و تخت سے محروم ہوا۔ بنی اسرائیل کا دور زوال اور جلا وطنی۔ ہم بنی اسرائیل کے اس دور پر نگاہ ڈالتے ہیں جب عقائد کے اختلاف کی وجہ سے نہ صرف اس میں مستقل فرقے بن گئے، بلکہ وہ 2 مستقل حکومتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقہ بیت المقدس کو قبلہ مانتا، اس نے فلسطین کے جنوب میں یہودا کے نام سے حکومت بنا لی۔ دوسرا فرقہ کوہ سامرا کو قبلہ کہتا تھا، اس نے فلسطین کے شمال میں اسرائیل کے نام سے الگ ریاست قائم کر لی۔ یہ زمانہ جسے عہد انقسام کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے لیے اغیار کی غلامی کی تمہید تھا۔ اس دور میں حضرت ارمیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے متحرک رہے اور انہیں آنے والی تباہی سے خبردار کرتے رہے، مگر یہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر ان کے انتشار سے موقع پا کر فارس کے بادشاہ لہراسپ کے نائب بخت نصر نے، جو عراق کا حاکم تھا، شام کی طرف پیش قدمی کر دی۔ جزیرۃ العرب کی سرحدوں سے گزرتے ہوئے بخت نصر کو عرب قبائل کے سرداروں کا تعاون حاصل رہا، جن میں قریش کے جد امجد معد بن عدنان بھی شامل تھے۔ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ آور ہو کر بیت المقدس کو اجاڑ دیا، تورات کے نسخے جلا دیے، معبد سلیمانی کو مسمار کر دیا، ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا اور 70,000 کے لگ بھگ کو گرفتار کر کے بابل لے گیا۔ عرب قبائل کے تعاون کے صلے میں اس نے کئی قبائل کو عراق کی سرحدوں میں لا بسایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 999 سال بعد کا ایک واقعہ ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ ابھی 585 سال دور تھا۔ 70 برس تک بیت المقدس ویران رہا۔ آخر فارس میں جب بہمن نے حکومت سنبھالی تو اس نے جلا وطن بنی اسرائیلیوں کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بیت المقدس کو بھی از سر نو تعمیر کرا دیا۔ بابل سے واپس آنے والے لوگوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، جنہوں نے اپنے حافظے کی مدد سے تورات کو دوبارہ لکھوا دیا۔ اس طرح یہودیوں کو ایک مدت بعد شریعت کا ماخذ دوبارہ میسر آیا۔ یہودی طویل مدت تک فارس کے بادشاہوں کے ماتحتی میں زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ یونانی فاتح سکندر اعظم نے ایشیا کا رخ کیا اور بخت نصر کے حملے کے 435 سال بعد شام، عراق اور ایران پر قابض ہو کر کیانی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ اس طرح یہودی یونانی بادشاہوں کے نائبین کی غلامی میں چلے گئے، جن کو فلسطین میں ہیروڈوس کہا جاتا ہے۔ اس پستی اور ذلت کے دور میں بھی بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کا سلسلہ جاری تھا۔
مگر ان کی کوششیں بار آور نہیں ہو رہی تھیں۔ علماء یہود نے تورات کو اپنی خواہشات کے مطابق محرف کر کے انبیاء کی اصلاحی اور تجدیدی کوششوں کی سختی سے مخالفت شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ان انبیاء کرام کو یورپی حکام کی روک ٹوک اور سختیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 64 سال قبل رومی حاکم پومپئی نے یونانیوں کو شکست دے کر فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہودی یونانیوں سے رومیوں کی غلامی میں آ گئے۔ رومیوں کے دور میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے مشفق پیغمبروں نے قوم کی اصلاح کے لیے تمام توانائیاں صرف کر دیں، مگر حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے جھوٹی تہمتیں لگا کر آرے سے چیر ڈالا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو رومی حاکم ہیروڈوس نے اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ اپنی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے اس گناہ سے منع کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے 6 ماہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کنواری حضرت مریم سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ انہیں 30 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ وہ فلسطین کے شہروں میں گھوم پھر کر بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دینے لگے۔ اللہ نے انہیں انجیل عطا کی تھی جو حکمت و نصائح سے بھرپور آسمانی کتاب تھی، مگر یہود کی اکثریت نے نہ صرف یہ کہ انجیل کا انکار کر دیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر قرار دیا اور مقامی رومی حاکم کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کے اس آخری نبی کو قتل کرنے کی سازش تیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عین وقت پر ان کے نرغے سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا، اور یہودیوں نے اپنے مخبر یہوذا کو، جس کی شکل اللہ کے حکم سے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے مشابہ کر دی گئی تھی، گرفتار کر لیا۔ عدالت میں باقاعدہ مقدمہ چلا کر اس شخص کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ یہود تب سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ ہی سولی دی۔ یہود کی یثرب آمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود کی سرکشی اور ڈھٹائی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ دوسری اقوام کے تسلط سے نکلنے اور انہیں زیر کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ ان کی حرکات سے تنگ آ کر 70 عیسوی میں رومی حاکم تیتوس نے ان کا قتل عام کیا اور معبد سلیمانی کو منہدم کرایا۔ 513 عیسوی میں ایک اور حکمران اڈریان نے مزید ستم ڈھائے اور انہیں بیت المقدس سے نکال دیا۔ یہود منتشر ہو کر مختلف خطوں میں جا بسے۔ ان میں سے کچھ جزیرۃ العرب آ کر حجاز کے شہر یثرب میں آباد ہو گئے۔ عیسائیت میں نقب۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ تر پیروکار جو پہلے ہی مٹھی بھر تھے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جو باقی رہ گئے تھے وہ رومی حکام کی داروگیری کی وجہ سے دین عیسوی کی زیادہ اشاعت نہیں کر سکے تھے۔ ان کے بہت سے معتقدین اپنے مذہب کو چھپا کر جنگلوں میں بس گئے تھے اور راہب کہلانے لگے تھے۔ تاہم ایک شخص تھا جو دین عیسوی کی بھرپور تبلیغ کرتا رہا۔ اس کا اصل نام ساؤل تھا، مگر وہ پولس کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ کٹر یہودی تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی بھرپور مخالفت کی تھی، مگر ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کچھ عرصے بعد وہ ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے مسیحی مذہب کے ایسے اصول و قواعد وضع کیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بالکل جدا تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام اور خدا پر مشتمل 3 خداؤں کا نظریہ پیش کیا۔ خدا کو باپ اور عیسیٰ کو بیٹا قرار دیا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھنے کا عقیدہ پھیلایا جیسا کہ یہود کا خیال تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل ساتھی اس پر یقین نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نگاہوں کے سامنے آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ مگر پولس نے نہ صرف یہ عقیدہ مشہور کیا بلکہ اس بات کا بھی پرچار کیا کہ خدا کا بیٹا سولی چڑھ کر اپنے ماننے والوں کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ادا کر گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے حواریوں نے پولس کے نظریات کی سخت مخالفت کی۔ اس طرح عیسائیوں میں کئی فرقے بن گئے۔ پولس کے مذہب کو سب سے زیادہ شہرت ملی۔ اس نے خود یورپ جا کر اپنے عقائد کی تبلیغ کی۔ اس کے نظریات چونکہ رومی اور یونانی دیو مالائی تصورات کے قریب تر تھے، اس لیے لوگ خفیہ طور پر اس کا مذہب قبول کرتے چلے گئے۔ پولس کے بعد
اس کے مریدوں نے تبلیغ کا کام جاری رکھا اور یوں رفتہ رفتہ اصل دین عیسوی کی جگہ پولس کے نظریات نے لے لی۔ یہ دین عیسائیت کے نام سے شام، مصر، ایشیائے کوچک، قسطنطینیہ اور روم میں پھیل گیا۔ چوتھی صدی عیسوی کے آغاز میں اس بدلی ہوئی مسیحیت کو روم کے بادشاہ قسطنطین بن قسطنطس کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ یہ بادشاہ بوڑھا ہو گیا تھا اور عمائد سلطنت اس سے بیزار ہو کر متبادل حکمران لانے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ بادشاہ نے سیاسی چال چلتے ہوئے عیسائی مذہب قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس طرح وہ لاکھوں لوگ جو خفیہ طور پر عیسائی بن چکے تھے اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، جن کو ساتھ لے کر اس نے اپنے سیاسی مخالفین کا جو قدیم یونانی دیومالائی مذہب پر قائم تھے مقابلہ کیا اور انہیں شکست دے کر اپنے نئے مذہب کا پلہ بھاری کر دیا۔ 325 میں نیقیہ موجودہ ترکی کے ایک شہر میں اس نے نئے مذہب کے علماء کی کانفرنس کی، جس میں تثلیث، عقیدہ کفارہ اور خدا کے باپ اور عیسیٰ کے بیٹے ہونے کے عقائد کو عیسائیت کا لازمی اصول مان لیا گیا۔ اس طرح انجیل کے ان تحریف شدہ نسخوں کو آسمانی نوشتہ قرار دے دیا گیا، جس کے اصل ہونے کی کوئی سند موجود نہیں تھی۔ اس طرح عیسائیت اللہ کی توحید سے ہٹ کر مشرکانہ عقائد کا مجموعہ بن گئی۔ صرف ناصریہ ایک چھوٹا سا گروہ ایسا رہ گیا تھا جو رومی حکومت کے جبر، پادریوں کی ضلالت اور یہودیوں کی ملمح سازی کے باوجود توحید پر جمع رہا۔ ان کے علاوہ کچھ راہب اور بزرگ ایسے تھے جو صحیح العقیدہ تھے مگر اپنے افکار کو یہودیوں کے خوف کے باعث دنیا سے مخفی رکھتے تھے۔ انہی میں سے ایک صاحب نجران کے وہ بزرگ تھے جو عبداللہ بن تامر نامی نوجوان کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ عبداللہ بن تامر کی کوششوں سے پوری قوم نے کلمہ توحید پڑھ لیا، مگر مقامی یہودی حاکم یوسف ذو نواس نے ان تمام مومنوں کو آگ کی خندقوں میں گرا کر شہید کر دیا۔ یہ بعثت نبوی سے 70 سال قبل کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد صحیح عیسائیت تقریباً ناپید ہو گئی۔ ہاں، مکہ کے عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کی طرح اکا دکا اصحاب تھے جو اپنے دل میں ہدایت کی شمع روشن کیے کسی اچھے وقت کے بے چینی سے منتظر تھے۔ جہاں تک عمومی منظر کا تعلق ہے تو دنیا عیسائیت میں ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا۔